إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشورى آیت نمبر 88 اور 79۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز طالبات، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کے اندر نشیب و فراز، بیماری اور صحت، مختلف مراحل آتے ہیں۔ ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنی زندگی کو سرفراز کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انسان ان تمام حالات کو سمجھے، قرآن مجید پر اپنی نگاہ رکھیں اور احادیث سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسم بنایا ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے، ایک ایسا عضو رکھا ہے جس کے بہتر بننے سے، جس کے صحت مند ہونے سے سارا جسم صحت مند رہتا ہے، اور جس کے بیمار ہو جانے سے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان فی الجسد مضغہ فان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ کون سا اہم رکن ہے، وہ کون سا اہم جز ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحت مند رہ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے، تو وہ ہے انسان کا دل۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو، جان لو کہ جسم کے اندر یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کے اندر فساد آ جائے تو سارا جسم فساد بھرا ہو جائے گا اور برا ہو جائے گا اور اس کے اندر صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ میرے عزیز دوستو اور بھائی،
یہ فساد جو آتا ہے جس کو مرض کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں، اور یہ بیماری انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں آتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری دو قسم کی بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور ایک وہ بیماری ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جسمانی بیماری ہے جس کا ہم علاج کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا دل دھڑکنوں کے اندر اس کے فرق آ گیا، اور جیسے نارمل انسان کا جیسے دل ہوتا ہے ویسے دل نہیں ہے، فوراً چیک اپ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر چیک اپ کر کے اس کا علاج لکھتا ہے، یا تو دوائی کے ذریعے اس کو کم کر دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، بائی پاس فلاں اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو جسم کے دوسرے جو حصے ہیں ان کا علاج الگ نوعیت کا ہے، اور اس کا علاج الگ نوعیت کا، کیونکہ اس کا علاج فوری طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ذرا سا اس کے اندر غفلت ہو جائے تو پھر انسان ختم ہی ہو جاتا۔ لیکن ایک وہ مرض بھی ہے انسان کو دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ مرض آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ دنیا میں اگر علاج کر لیا تو کر لیا، لیکن آخرت اگر علاج دنیا میں نہ کیا تو وہ مرض کے ساتھ آخرت تک پہنچتا ہے۔ جسمانی جو محسوس ہونے والا مرض جس کا علاج اس دنیا میں ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں اس کا علاج نہ ہو سکا، موت کے ساتھ اس کی بیماری ختم ہو جاتی، راحت پا جاتا ہے۔ آخرت میں ایک دوسرا جسم لے کر وہ اٹھتا ہے، جس کے اندر اگر وہ دنیا کے اندر بھلائیاں کیا ہے تو بھلائی کے ساتھ اٹھتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، بڑے مزے لیتا ہے، دنیا کے ساری تکالیف بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر پوری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہے، جس نے پوری زندگی پریشانیاں تھیں، لیکن جب جنت میں جانے سے پہلے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، یہ کہ اس نہر میں جہاں پر ہے یعنی انسان کا جسم بدل جاتا ہے، انسان کا جسم صحیح سالم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک غوطہ لگا کے اس کو نکالا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں کیسے رہا، ساری بیماریوں کو بھول جاتا ہے، ساری تکالیف کو بھول جاتا ہے، ساری مصیبتیں اس کو یاد نہیں آتی، وہ تو ایک لمحہ تھا گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مجھے جنت میں بھیجا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی راحت اس نے نہیں پائی تھی، آزمائشی تھی، لیکن آخرت میں بہت ہی آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ تھا، لیکن اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، برائیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن دنیا کی جتنی عشرت کے سامان، جتنے عیش کے سامان سارے اس کے سامنے تھے، بڑے آرام کی زندگی گزارا۔ لیکن ایسا شخص ہے، یہ مجرم جب آخرت پہ اسے لے جایا جاتا ہے اور جہنم کے سامنے ایک نہر میں اس کو غوطہ لگا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتا دنیا میں تیری زندگی کیسی رہی، کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی راحت و آرام پایا ہی نہیں۔ حالانکہ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ جو زندگی ملی تھی بڑے آرام کی گزری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آرام کو بھلا دیا۔ اب میرے ساتھ تو جہنم ہے، جہنم کے اندر تو جانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیاوی مرض کی مثال ہے، دنیاوی امراض کی مثال ہے۔ اب آئیے آخرت کا جو مسئلہ ہے اور جو وہ امراض جس کو مانوی امراض کہا جاتا ہے، انسان کو مانوی امراض جو پہنچتے ہیں ان کے اسباب قرآن مجید نے بتائے۔ کہا کہ مانوی امراض جو انسان کو پہنچتے ہیں کبھی اس کو تباہ کہا گیا، قلوبنا غلف بل طبع علی قلوبہم، سورہ نساء آیت نمبر 55 میں، آیت پر 55 میں مجرمین دنیا کے اندر کہا کرتے تھے ہمارے دل بند کر دیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تمہارے دلوں کے اوپر مہر ڈال دی گئی، اب
اب تمہارے دلوں کے اندر کوئی بھلائی اندر گھسنے والی نہیں ہے. ایسا مرض ہے انسان محسوس نہیں کرتا. یہ معنوی مرض ہے, اس کے دل میں موجود ہے, بھلائی کے سارے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں, کوئی بھلائی اس کے دل میں ابھی جانے والی نہیں ہے. یہ طبع علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 6 میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اور ختم بھی یہ بھی مہر کے لیے کہا جاتا ہے کہ منافقین کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی. چاہے جتنی بھی بھلائی کی باتیں سنیں, جتنی بھی نصیحتیں سنیں, وہ بیکار اور اکارت جائیں گی, اور یہ ایک نصیحت بھی ان کے دلوں پر اثر کرنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کبھی اس مرض کو کہا گیا زیغ کہا گیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, سورہ صف آیت نمبر 5. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ لوگ ٹیڑے بن گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا بنا دیا. اور ٹیڑھے دل اور یہ بھی نصیحت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, اور ان کے اندر بھی مرض گھس آیا. اب اس کے بعد یعنی کوئی نصیحت, کوئی بھلائی ان کے پر اثر نہیں کرتی. کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معنوی مرض جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی خصوتن کہا, دلوں کا سخت ہو جانا. چنانچہ ثم قست قلوبہم, یہودیوں کے دلوں کے بارے میں کہا گیا, پھر اس کے بعد ان کے دل بالکل سخت ہو گئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 76-70 پر 4. تو کبھی اس مرض کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ران کہا, فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم. سورہ مطففین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بل ران علی قلوبہم, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا, ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. جس طریقے سے لوہے پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوہا کام نہیں کرتا, چاہے تیز تلوار ہو, چاہے تیز چھری ہو, جو بھی ہو, زنگ لگنے کے بعد پھر وہ لوہا کام نہیں کرتا. اس طریقے سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا. کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کے اس مرض کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی قفل کہا. فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ام علی قلوبہم اقفالھا, کیا ان کے دلوں کے اوپر ان کے قفل لگ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے حالات کو اور اس کی زندگی کو اور اس کے رویے کو دیکھتا ہے کہ وہ سدھرنے والا نہیں ہے, ہدایت کی طرف آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے, اس کے دل پر قفل لگا دیا جاتا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بھائیو, اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. ہم نے دنیا کے اندر جو امراض انسان کو پہنچتے ہیں اس کے علاج کے لیے ہم نے بہت سے وسائل مہیا کر لیے. بڑے بڑے ہاسپٹل بن گئے اور اس کے اندر بڑے بڑے مشین تیار ہو گئے تاکہ اس دل کا علاج کیا جائے, اس کے ایکس رے لیے جائے, اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے سارے وسائل ہم نے فراہم کر لیے. لیکن ان امراض کو جو دلوں کے اندر برابر لگتے ہیں لیکن معنوی امراض ہیں, ان کو محسوس نہیں کرتا انسان. لیکن یہ وہ امراض ہیں جو دنیا کے اندر اگر ختم ہو گئے تو ہو گئے, لیکن اگر ختم نہ ہو تو کل آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں ان امراض کے ساتھ انہیں جانا پڑے گا. دنیا میں ختم ہونے والے مرض کے لیے انسان بہت کچھ جتن کرتا ہے, اپنی ساری دولت لٹا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے اندر علاج ہو تو میں زندہ رہوں گا, ورنہ میرے لیے زندگی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, زندگی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوست اور بھائی, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام امراض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. دلوں کے جو معنوی امراض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں, ان امراض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کہا کہ کچھ وہ امراض ہیں انسان کے اندر شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اور کچھ وہ امراض ہیں انسان کے اندر شبہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. شہوت انسان کی خواہشات, انسان کی جو غلط خواہشات ہیں, ایسے خواہشات جو جرائم پر اس کو ابھارتے ہیں, ان خواہشات کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں, جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ
احزاب میں فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تم کسی غیر محرم کے لیے جب تم ان سے گفتگو کرتے ہو تو تم اپنے زبان کے اندر لچک پیدا نہ کرو. فلا تخضعن بالقول، زبان کے اندر ایسی نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، وہ کہیں کچھ اور گمان نہ کرنے لگ جائے، یہ نہ کہنے لگ جائے اس کی تو آواز بہت ہے میٹھی آواز ہے، یہ نہ کہنے لگ جائے کہ شاید میری طرف یہ مائل ہے، یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اس آواز کو سننے کے بعد میرا دل ادھر مائل ہو گیا. تو یہ شہوت کا مرض ہے، اور یہ شہوتیں مختلف ہیں. عام طور جنسی خواہشات کو ہم شہوت کہتے ہیں، لیکن یہ شہوتیں کبھی انسان کے اندر ریا، نمود، حسد، حقد اور عجب اور کبر، اس طرح کے بہت سے غیبت، اس طرح کے بہت سے امراض ہیں، یہ تمام انسان کی خواہشات ہیں. یہ خواہشات جب اس کے اوپر غالب آتی ہیں تو مریض بن جاتا ہے. اب اس کی عادت یا تو شہوت رانی کے اندر اب نکل جاتا ہے، یا تو جنسی خواہش کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، یا پھر اس طرح کی جو خواہشات کبھی غیبت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی حسد کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی کچھ ریاکاری کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی کسی کے اوپر دشمنی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں، اور دل کے اثرات اس کے اعمال پر ظاہر ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی انسان غلطیاں کرتا ہے، جتنی بھی برائیاں کرتا ہے، اس کی وجہ اس کے دل کا بدل جانا ہے. اگر اس کا دل نہ بدلا، اس کا دل صحیح سالم ہے، تو ایسی غلطیاں اس سے نہیں ہوتی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی طرف خیال رکھیں، اپنا دل کا خیال رکھیں، اپنے دل کے اندر وہ تمام امراض گھسنے نہ دیں. ان امراض کے گھسنے سے پہلے اس کا علاج کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے مقابلے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شبہات کے امراض ہیں، کچھ شبہات کے امراض ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو زائد کر دیا، زیادہ کر دیا. یہ کون سا مرض ہے؟ شبہات کا مرض ہے. اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر انہیں یقین نہیں تھا، قرآن مجید کے نزول پر انہیں ایمان نہیں تھا، اور شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، فرشتوں کے آنے جانے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے پر انہیں یقین نہیں تھا، شبہات کے اندر پڑے ہوئے تھے. آج بھی بہت سے لوگ جب ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں واقعی اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے؟ سوال کرنے لگتے ہیں کہ واقعی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ ان کی جہالت کی وجہ سے، یہ ان کے شکوک کی وجہ سے، ان کے شبہات کی وجہ سے اس طرح کے سوالات ان کے دل میں آتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن بندے کو یقین کامل چاہیے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان اور ایقان لے آئے. کون لوگ؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان تمام چیزوں پر جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، سب سے پہلے اللہ کے رسول اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد تمام مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لے آئے. اور یہ ایمان ان کا جس طریقے سے قرآن مجید پر ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، اس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے، بالکل اسی طریقے سے احادیث کے اوپر بھی ان کا پورا ایمان ہے. اور ان کا ایمان اس بات پر ہے کہ یہ احادیث بھی من جانب اللہ ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے دنیا کے سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے ذریعے جتنی باتوں کی خبر دی ہے وہ بالکل سچ ہے. تصدیقہ فیما اخبر، تصدیقہ فیما اخبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں بتایا ہے، چاہے وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہمارے مشاہدات غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے تجارب غلط ہو سکتے ہیں،
اب اس دیوار کو ہم سفید دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیلا ہو اور پیلا ہو، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نتہم عقولنا ولا نتہم نصوصنا، ہم اپنے ذہن کو کہیں گے کہ تو سمجھ نہیں پایا، غلطی تیری ہے، ولا نتہم نصوصنا، اور ہمارے نصوص میں اللہ اس کے رسول کی باتوں میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی بات اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہم پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب اس طرح کا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ صحیح کہا ہے، ایسا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا، اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنائی اور کہا کہ اگر تمہارا ایمان ویسے ہو جیسے صحابہ کا ایمان تھا تو پھر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ ان کا ایمان کیسے تھا؟ وَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ لَمَا ازْدَادُوا إِيمَانًا قَطُّ، غیب کے اوپر اور آخرت کی چیزوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جو اپنی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا کامل ہے کہ اگر غیب کے پردے چاک کر دیے جائے، جنت و جہنم لا کر سامنے رکھ دیے جائے، لمزداد و ایمان قطو، اتنا ذرا برابر ایمان کے زیادہ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ان کے ایمان کے اندر۔ اگر ایسا ایمان ہو جائے تو پھر شبہات کے مرض سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن آدمی کا ایمان ایسا نہ ہو تو شبہات کے مرض میں پڑ جائے گا۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شبہات کا مرض یہ زیادہ خطرناک ہے شہوات کے مرض سے۔ تو بہرحال یہ دو قسم کے امراض سے انسان، ان دو قسم کے امراض کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، ان دونوں کا علاج دنیا ہی میں کرنا ہے، ورنہ اگر دنیا میں اگر نہ کر سکا تو پھر آخرت میں اس کا علاج نہیں ہوگا، انہی امراض کے ساتھ وہ کہاں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے دل کو جو امراض پہنچتے ہیں، ایک حسی امراض ہے، ایک معنوی امراض ہے۔ حسی امراض دنیا میں ان کا علاج ہو جاتا ہے، اگر نہ بھی ہوا تو موت کے ساتھ وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو معنوی امراض ہیں اس کا علاج وہ دو قسم کے ہیں، شبہات اور شہوات کے امراض۔ اگر اس کا علاج دنیا میں ہو گیا تو ہو گیا، اگر دنیا میں نہ ہو سکا وہ امراض کے ساتھ آخرت تک پہنچتے ہیں، اور اسی امراض کی وجہ سے اس کے حسد، اس کے کینہ، اس کے کپٹ، انہی تمام چیزوں کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انہی امراض کے ساتھ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ہاں جو لوگ جنت میں جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں سے امراض کو ہم چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جنت میں بڑے آرام کی زندگی اس کو ملتی ہے۔ اب آئیے ان امراض سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان امراض کو جو معنوی امراض ہیں ہمارے دلوں میں آ چکے ہیں اور ہمارے عمل کے ذریعے ان کا پتہ ہمیں چل رہا ہے، ایسے میں ان امراض کو علاج کیسے ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، کہا کہ کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تو پھر وہ دل تمہارا مریض نہیں مطمئن دل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان امراض کو دیکھنے کے بعد دلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ وہ دل ہیں جو مر چکے ہیں، قلب میت جو مر چکا ہے، یہ کوئی دل ہے جو بیمار ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ایک دل ہے قلب سلیم ہے، اگر یہ دل کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ رکھا ہے۔ تو اور قلب میت ان کافروں کا اور ان مشرکوں کا جو شرک اور کفر کے اندر ملوث ہیں اور اسی کے اندر پوری زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کے آس پاس کوئی ہدایت کے ذریعے آ بھی جائے تو ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے، وہ قلب میت ہے۔ لیکن وہ اگر آدمی کا دل قلب سلیم نہیں ہے مگر اس کو قلب سلیم سمجھ لے، جبکہ اس کا قلب مریض ہے، تب بھی اس کا علاج ناممکن ہے۔
ہر انسان اپنی حد تک یہ سمجھے کہ میرا دل مریض ہے، میرا دل بیمار ہے، اس کی اصلاح کی مجھے بار بار کوشش کرنی ہے، تو یہ تمام ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ دعاؤں کے ذریعے بھی اس مرض کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار عالم ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، جس کی وجہ سے ہمارا مرض ختم نہیں ہوگا، ہمارے امراض کو اللہ تو دور کر دے، اور اسے ہدایت کے بعد ٹیڑھا پن میں اے پروردگار عالم اس کو مبتلا نہ کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے علاج کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے پروردگار عالم، اے دلوں کے اونچ نیچ کرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ سبحان اللہ، کون دعا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ میں عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے آپ کے دل کو معمور کیا ہے، پھر بھی اتنا زیادہ آپ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عائشہ تم نہیں جانتی کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، آپ کو کیا معلوم نہیں؟ تمام انسانوں کے دل اللہ تبارک تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے چاہے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ کہیں ہمارے دلوں کو اس طرف نہ پھیر دے جہاں پر دلالت ہے، جہاں پر گمراہی ہے اس طرف نہ پھیر دے، جہاں پر جہالت ہے وہاں نہ پھیر دے۔ اس لیے ہمیں برابر دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کو اگر نرم کرنا ہے، دل کا علاج کرنا ہے، تو قبروں کی زیارت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ۔ فرمایا میں تو شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس زیارت کی وجہ سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذریعہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحبت الاشراف، اچھے لوگوں کی صحبت میں۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، اچھے لوگوں کی صحبت یعنی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے ابوبکر صدیق، کون ہے حضرت عمر، دونوں پریشان ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے دلوں کے اندر سختی ہم محسوس کرتے تو فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے، جہاں پر پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور جنت اور دوزخ کے مناظر سنتے تو ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جاتے تھے، ہمارے دل نرم پڑ جاتے تھے، پھر آخرت کی یاد ہمارے دلوں کے اندر تازہ ہو جاتی تھی۔ اب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال کر چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ کون فکر کر رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے افضل ترین انسان انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت عمر، اور ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کا علاج کیسے ہو، کس کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ پھر فوراً انہوں نے یاد کیا کہ ام ایمن ایک خاتون جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لی تھی، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور ایک لونڈی تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنی اللہ والی بنایا تھا کہ خود حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں چلو ام ایمن کے پاس، وہاں جا کر ہم آخرت کی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ واقعہ دونوں گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد وہاں پر تازہ ہو گئی، اور خاص کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو انہوں نے ذکر کیا اور زار و خطار رونے لگے۔ سبحان اللہ، جس کی وجہ سے ان کے دل گم ہو گئے، ان کے دل نرم پڑ گئے، اور ان کے دلوں کی اصلاح ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ اس دن کو یاد کرے جو قیامت کا دن ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کیا میں تمہیں ایک جنتی نہ بتا دوں؟ صحابہ ایک دم سے یعنی اس طرف انہوں نے اپنا دھیان پھیر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتائیں گے؟ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمرو العاص کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی وضو کرنے کے بعد اپنے وضو کا پانی جھاڑتے ہوئے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لے کر آ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دیکھو جنتی آ رہا ہے، دیکھو دیکھو جنتی آ رہا ہے. دوسرے دن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں جنتی کو نہ بتا دوں؟ پھر وہی صحابی آ رہے تھے، کہا کہ دیکھو دیکھو جنتی آ رہا ہے. یہ سنتے ہی عبداللہ ابن عمرو العاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہونے لگی کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہی کام میں کر کے رہوں گا. چنانچہ ان کی صحبت میں جاؤں گا اور ان کے پاس جاؤں گا اور اسے دریافت کروں گا کہ آخر ان کے وہ کون سے کام ہیں جو جنت کو لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. اپنے والد محترم سے بچہ تھے، اپنے والد محترم سے انہوں نے اجازت لے لی 3 دن کی کہ اب میں باہر نکل رہا ہوں، اور اس انصاری صحابی کے ہاں گئے اور رات گزارا. دیکھا کہ نہ کوئی لمبی چوڑی نمازیں ہیں، نہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. البتہ جب آنکھ کھلتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. تو میں نے پوچھا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی بھلائی ہے، رات میں جو سوتا ہوں تو تمام اپنے دل سے تمام کے بارے میں، کسی کے بارے نہ حسد ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی کپٹ ہے، اس طرح کی کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا. اپنے دل کی صفائی کے بعد، اپنے دل کے محاسبے کے بعد میں بستر پر جاتا ہوں، اور جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میرا دل سب کے بارے میں بالکل پاک و صاف رہتا ہے. یہ ہے قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دل کا علاج ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں وہ چیز محسوس ہو یا نہ ہو. تو بہرحال دلوں کو مرض لاحق ہوتا ہے. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین دل کے علاج کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے. صحابہ کے اندر ایک شوق تھا کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے، کیسے ہم جنت کے مستحق ہو جائے. تو اس بارے میں جو واقعات اور جو نصوص آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں آپ ہر وقت ہر لمحہ اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیے. دوسروں کے دلوں کو اور دوسروں کے اوپر اتہامات دھرنے کے بجائے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیوب کو تلاش کرے، اپنی اصلاح کرتے رہے. تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور نجات کا یہی انشاءاللہ سبب بنے گا. اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دن قلب سلیم والوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو ہمارا بھی نام انشاءاللہ اس کے اندر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارا دل قلب سلیم بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان تمام باتوں سے بچائے جو دلوں کے اندر امراض کو داخل کرتے ہیں. ان تمام اسباب سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں، قلب سلیم کے ساتھ رہیں، اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اور جہاں میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو. اور اللہ تبارک تعالیٰ جب جنت و دوزخ کا فیصلہ فرمائے تو ہمارے حق میں اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى
وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين. اللهم اقصد والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج الغداة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر.